أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کا شان نزول اور اس سورہ بقرہ کا اب سورہ بقرہ کا نا ہم پہلے پڑھیں گے کہ اس کا شان نزول کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ مدینہ پاک میں، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اور جب ہم اس کے موضوعات پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو مدنی دور میں جن لوگوں سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کو، کفار مشرکین بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی تھے، اور منافقین بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو ابھی ہم جب آغاز میں یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سورہ بقرہ میں جو زیادہ تر مضامین جو کور کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر منافقین کی رد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے حوالے سے آیات آئی ہیں۔ تو یہ جو ہے مدنی صورت ہے۔ اب اس کے کل ہے 40 رکوع، 286 اس کی آیات ہیں، اور اس کے کلمات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 6121 اس کے کلمات ہیں، اور پھر حروف کو بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہوا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ 25,500 حروف ہیں اس میں، کہ ٹوٹل حروف اس کے کاؤنٹ کیا۔ اب دیکھیں اس کا نام جو ہے سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، اس کو تھوڑا سا ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا نام بقرہ۔ ہر سورت کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے الحمد شریف پڑھی، اس کا نام کی وجہ ہم نے پڑھی، اسی طرح جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ بقرہ میں پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا۔ عربی زبان کا چونکہ لفظ ہے تو عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں کچھ آیات ایسی آئیں گی جس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ آئے گا، گائے کو ذبح کرنے اور اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں واقعہ آئے گا۔ تقریباً 10-12 آیات اس طرح سے آئیں گی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم پڑھیں گے جب۔ تو وہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے کچھ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو حدیث میں بیان آتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں، اور یا 2 سائباں یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ یعنی کہ ہم جیسے اس کو پڑھ رہے تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، تو اللہ تعالیٰ ہماری سورت کی برکتوں کی توسط سے ہماری بھی شفاعت نصیب فرمائے ہمیں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے بچانے میں کافی ہوگی۔ تو اس طرح بے شمار اس کی فضیلتیں آئی ہیں سورہ بقرہ کی۔ اب اس پہ پڑھیں گے کہ اس میں مضامین کون کون سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی صورت آغاز کی جاتی ہے تو پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے جو مضامین ہیں نا اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کور کی جا رہی ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے، سب سے طویل صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم
کہ جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناج کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، پھر انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑ دینا وغیرہ، اور گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارے مضامین جو ہے مطلب ہے تو 286 آیات ہے، لیکن شارٹ انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی یہ میجر جو مضامین ہیں وہ یہ کور کیے گئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹی اور بھی بہت ساری باتیں اس صورت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں الف لام میم پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو پہلی آیت ہے، اور جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمے میں بھی لکھا اسی طرح جاتا ہے، ترجمے میں بھی الف لام میم ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا جاتا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں اسی طرح سے حروف ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے، اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے اس بارے میں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا مخاطب کیا۔ اب حق تو یہ ہے کہ اللہ یہ جو لفظ ہے الف لام میم، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا حق ہونے پر بس ایمان رکھیں۔ چونکہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ تو اس پہ عمل ہم نے اس طرح سے کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ، لیکن ہم نے اس کے حق ہونے پر ایمان لے کر آنا کہ یہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے، اور پھر یہ کہیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ الف لام میم ان کلمات میں سے ہے کہ جس کے معنی جبرائیل امین بھی نہیں جانتے تھے، جیسے کہ کچھ ایسے خاص پیغامات ہوتے تھے جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہوتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی پردے میں رکھ دیتا تھا، وہ اسے اس طرح سے بیان نہیں اللہ پاک کرتا تھا کہ وہ سب کو سمجھ میں آ جائے، ایون کہ جبرائیل امین جو لانے والے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طرح سے بے شمار جو ہیں وہ اس کے مطلب ہیں جو مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اچھا الف لام میم یہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں ذالک الکتاب کہ یہ ہے خاص کتاب، الکتاب خاص کتاب ہے، ذالک یہ ہو، یعنی کہ یہ ترجمہ اس کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب چونکہ قرآن مجید میں سارے علوم جمع ہیں تو گویا کامل کتاب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان کے متعلق ہی فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل اسی میں ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اب کچھ باتیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو پردے میں رکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ آیا یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا مراد ہے، پھر اس کو مفسرین ایکسپلین کرتے ہیں، اور جس کا جتنا اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے اس حساب سے وہ اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی اور سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب جو کوئی حضور کے علم کا انکار کرے گا، جو حضور کے بارے میں شک و شبہ کرے گا کہ جی حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ قرآن میں یا تو سارے علوم نہیں مانتا یا پھر وہ حضور کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا، تو دونوں لحاظ سے وہ قرآن کی ہی آیت کا رد کرے گا، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا
اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام علوم موجود ہے، تمام علوم کا ذخیرہ ہے یہ کتاب۔ تو ہمیں پھر حضور کا علم غیب بھی ماننا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے۔ روح البیان میں آتا ہے، اس جگہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ توریت شریف کی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت کی 1000 آیات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی 1000 صورتیں اور ہر صورت کے آگے 1000 آیات، کس قدر طویل ہوگی وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون اس کو حفظ کر سکے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزماں پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں کو اس کو یاد کروا دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے۔ نیز اسی روح البیان تفسیر میں بیان ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتری، 50 صحیفے تھے، صحیفے بھی اس میں شامل کی جا رہے ہیں، جو حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابی شکل میں مکمل نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن ان تمام کتابوں کے جو مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمع فرما دی۔ اب ہمارے لیے قرآن پاک ہے، ہمیں اسی سے سب کچھ مل جانا ہے، ہمیں کسی اور کتاب کو بے شک اللہ کی ہی کتابیں ہیں جو نازل ہوئیں، لیکن ہمیں اس کو پڑھنے کی یا اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے مکمل کتاب ہمارے پاس آ چکی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ پھر ہمیں رائٹ لیفٹ کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دیگر کتابوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب باقی تمام کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، انبیاء پر نازل ہوئیں، اور یہ بات حق ہے۔ یہ بس ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کتابوں کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق، اور مطلب یہ بھی عقیدہ رکھنا لازم ہے ہر مسلمان کا جو آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے کر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا ریبہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی۔ اس بات کی دلیل بھی قرآن پاک خود ہے کہ جو ہمیں اپنے موقع محل سے لے کر مضامین اور اس کے معجزات، غرض یہ کہ ہر چیز سے ہمیں اپنا کلام الہی ہونا بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ صرف ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ یہ کوئی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے یا کسی اور مخلوق کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس چیز کا ثبوت دیتا ہے۔ تو کچھ اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا تھا کہ جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت اور بلاغت پر بہت ناز تھا، کیونکہ عرب میں نازل ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے۔ اب عربی کے معنی ہے بولنے والا، اور اجمی کا مطلب ہے گونگا، یعنی کہ اس قدر وہ حقیر جانتے ہوئے عربی دوسروں کو اجمی کہتے ہیں کہ یہ گونگے ہیں، اپنی زبان پر اس قدر ان کو غرور ہوتا تھا، اسی لیے بے زبان جانور کو اجما کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ آگے ہم آیات پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لاؤ ایسے، اگر ایک سورت کیا تم ایک آیت بھی اس کے برابر کی نہیں لا سکو گے، اور بڑی کوشش کی کفار نے، لیکن اس جیسی قرآن جیسی ایک بھی آیت نہیں بنا کے لا سکے، اور تا قیامت کوئی بھی نہیں ایسی جرت کر سکے گا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کر آ سکے، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس ذات پر قرآن پاک آیا، ان کے پاس اس قرآن پاک کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان تو نہ تھا، دیکھیں نہ مال تھا، نہ جس ٹائم قرآن نازل ہو رہا ہے اس ٹائم کو دیکھیں، نہ کوئی زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، نہ ہی زیادہ قریب رشتہ دار تھے، نہ والد کا سایہ، نہ ماں کی گود ہے، نہ دادا
کی کا ان کی جو نسبت ہے وہ عطا ہوئی، مطلب وہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہوئے تھے۔ کوئی قریبی رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو قریبی ہوتے ہیں آپ کے، وہی آپ کا ساتھ پہلے دے رہے ہوتے ہیں، تو نہ قریبی کوئی آپ کا ساتھ ہے، بلکہ ایون جانی دشمن بن گئے، جو اپنے قریبی تھے وہ بھی جانی دشمن بن گئے تھے۔ پھر اس وقت کیا کیا کوئی ایک ایسا نظام بنا تھا، وہ اشاعت کیسے ہوئی تھی، کہ وہ اس کی تبلیغ کیسے ہوئی تھی، وہ پھیلا کیسے تھا، کہ دیکھیں نہ کوئی پرنٹ تھا، نہ کوئی پریس تھا، نہ کوئی خط و کتاب، یہ کتابت کا اس طرح سے نظام تھا کس طرح سے۔ اب تو بہت ایک عام سی بات ہے کہ کتاب کا چھپ جانا، ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جانا، بلکہ چھپ کیا جانا، اب تو ایک موبائل کے ہی ذریعے جو ہے وہ کہاں سے کہاں کتنا مواد جو ہے ہمارا پہنچ جاتا ہے۔ تب تو ایسا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی کس طرح سے وہ کتاب جو ہے وہ پھیلی، کس قدر اس میں جو ہے وہ، اور وہ بھی کم مدت میں، بہت تھوڑے وقت میں اس قدر پھیلنا اس کتاب کا، یہ کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ کہ تیسرا یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید نازل ہوا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس وقت عرب کا بہت برا حال تھا، کیوں گویا یوں کہیں کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھی۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خون ریزی، جنگ و جدل ان کی پیدائشی عادتیں بن چکی تھی۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا، اور 23 سال، بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں انہی کے اندر کیسی کایا پلٹ گئی سارے عرب کے لوگوں کی۔ 23 سال کے عرصے میں تو ٹوٹل نازل ہوا، لیکن 10 سال میں بہت زیادہ چینج آ چکا تھا لوگوں میں۔ اب دیکھیں وہ جو لوگ تھے، جن پہلے تو وہ عام لوگ ہی تھے، لیکن جب ان تک قرآن آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کو عطا ہوئی، تو پھر کس طرح سے کہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی، اور وہ لوگ جو ہے وہ صحابی رسول کے درجے تک پہنچ گئے۔ کسی کو حضور نے صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام کو کتنے کتنے مرتبات عطا ہوئے، اسی معاشرے میں حالانکہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی بھی برکتیں تھی، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو قرآن پڑھا تو وہ قرآن ایسا ہم کو فیض یاب کر گیا۔ پھر یہ کہ اس کی قرآن پاک کی ایک اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور کلام الہی ہونے کا ثابت ہونا، کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیت بھی فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے صرف اعوذ سے 10,000 مسائل نکالے، صرف اعوذ سے۔ مطلب کل ہم نے پڑھی جس طرح، ہم نے تو بہت شارٹ اس کی تفسیر پڑھی، لیکن امام فخر الدین رازی جیسی ہستی، تو انہوں نے اعوذ سے 10,000 مسائل نکال لیا۔ اب کیا ان کا علم ہوگا، کیا علوم کا خزانہ ہوگا ان کے پاس، کہ انہوں نے ایک لفظ سے ہی کتنے مسائل نکالی، کتنی ساری باتیں نکالی۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ کی تقریباً 4 لاکھ ترکیبیں کی ہیں۔ ایک بزرگ نے الحاکم التکاثر سے بہت مسئلے نکالے، اور یہ ہوتا ہے کہ قرآن، مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں آپ کو کچھ اور بھی زیادہ اس سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ اس سے زیادہ ان کے علم کے حساب سے، اور جو اللہ تعالیٰ جتنا علم، یہ عطا کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جتنا قرآن سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، انسان اس سے اتنا ہی فیض حاصل کر سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ ہی اس سے کم۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کے مقابلے کرنے کو آتے تو اس کو سن کر سجدہ کر لیتے تھے، اور مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے تھے، کہ اگر انسان میں تھوڑی بھی عقل ہو تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے۔ اور انات کا کوئی علاج نہیں، اگر اپنی دشمنی سے کرے، حسد کی بنا پر، کسی ایسی بنا پر کرے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو صاف واضح کر دیے کہ یہ کتاب ہے ہی اللہ کی کتاب، اور اس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت ہے، فرمایا ہدی للمتقین، کہ قرآن مجید میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب تقوی پرہیزگاری کا مفہوم بیان کی جا رہا ہے۔ تقوی پرہیزگاری ہے کیا؟ شریعت کی روح سے تقوی کے معنی ہے انسان کا ان کاموں سے بچنا کہ جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دیں۔ تقوی ہم لفظ بہت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے
ہر اس چیز سے بچنا، انسان کا ہر اس کام سے بچنا کہ جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قرآن مجید ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ان متقین کے لیے ہدایت ہے. تقویٰ کے 3 درجات بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ عام لوگوں کا تقویٰ کیا ہے کہ دائمی عذاب سے بچنا. اب اس لحاظ سے تو ہر مسلمان متقی ہے، کیونکہ ہر مسلمان جو کلمہ کو مسلمان ہے اس نے ایٹ دی اینڈ جنت میں جانا ہی جانا ہے. اپنے عذاب کا حساب کتاب دے کے اس نے ایٹ دی اینڈ جنت میں جانا ہی جانا ہے. تو دائمی عذاب سے تو وہ بچ جائے گا. دائمی یعنی جو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے وہ نہیں ہونے والا اس کا، ایک مسلمان کو. پھر دوسرا درجہ تقویٰ کا بیان کیا جا رہا ہے خاص لوگوں کا تقویٰ جو ہوتا ہے. خاص لوگوں کا تقویٰ کیا ہے کہ عام گناہوں سے بچنا. اور پھر تیسرا درجہ بتایا جا رہا ہے کہ خاص الخاص کا تقویٰ، جو اس سے اوپر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، کہ گناہوں سے بھی بچنا، مطلب خاص لوگوں کا جو تقویٰ ہے وہ بھی کرنا. خاص الخاص کا تقویٰ یہ ہے کہ عام گناہوں سے بھی بچنا، اور پھر نیکی کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا. یہ نہیں کہ صرف بچتے رہنا بلکہ ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرتے رہنا، نیکی کے کام بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ. اور پھر چوتھا لیول کا جو تقویٰ ہے وہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام ہی اس لحاظ سے متقی ہیں. اور چوتھی اخصص الخاص کا تقویٰ، اس چیز سے بچنا جو کہ حق تعالیٰ سے دور کرتے. تو یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. انبیاء تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. انبیاء کے بارے میں ایسا کوئی تصور رکھنا جو ہے وہ کفر کا باعث ہے. اور اولیاء کرام جو ہے ان کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ سے ان کو دور کر دے. اسی وجہ سے ان کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ان پر عام لوگوں سے بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ کے کچھ فوائد بتائے جا رہے ہیں. یہاں پہ چونکہ تقویٰ کا ذکر آیا ہے، متقین کا ذکر آیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے فوائد بھی بیان کی جا رہے ہیں کہ کیا کیا فائدے اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں تقویٰ حاصل کرنے سے، تقویٰ کو اختیار کرنے سے. تو قرآن مجید سے ہی پڑھیں گے. قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ تقویٰ کے کیا فائدے ہیں. فرمایا سورہ حجرات میں کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تمہیں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا بھی وہی ہے. اللہ جو ہے اسی کو عزت دیتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے دوسری آیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ارشاد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ جو متقین ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری آیت ہے سورہ طلاق کی آیت ہے، 2 اور 3 ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، اور اس طرح کہ اس کو رزق دے گا جو کہ اس کے خیال میں بھی نہ آئے گا. تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر رزق، جو متقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو تقویٰ ایسے عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو رزق ایسے دیا جاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق اس کو کہاں کہاں سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے کچھ اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. تفسیر تو بہت ڈیٹیل میں ہے، میں آپ کو شارٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کرنا ہے. تو اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے. فرمایا کہ جو غیب اور بن دیکھے پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہاں پہ ایمان والوں کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو غیب اور بن دیکھے پر ایمان لے کر آتے ہیں. تقویٰ والوں کی یہاں پہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ جو چیز نظر میں نہیں آ رہی نا، جو غیب کی باتیں ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. وہ پوشیدہ باتوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اس سے ظاہری پر انحصار نہیں کرتے. ظاہری تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، سب کو نظر آ رہا ہے. قرآن سے ظاہری طور پہ جو فائدے ہیں وہ تو ہر کوئی حاصل کر رہا ہے. ایون کہ کفار جو ہیں وہ بھی قرآن مجید سے کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے تو وہ قرآن مجید کھول کے آگے دیکھتے ہیں، اور اس میں سے کتنے وہ اپنی ریسرچ جو ہے وہ قرآن پاک سے کر کے اور اس سے کتنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس سے صرف وہ ظاہری فائدے ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اس دنیا تک ہی محدود رہنے والے ہیں.
جو اصل میں اس کے باطنی فائدے ہیں قرآن مجید سے، وہ ایک مومن مسلمان ہی حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک متقی مسلمان ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک عام جو ہے وہ اس سے اس طرح سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، جتنا جس کا جتنا تقویٰ کا لیول ہوگا نا، وہ قرآن سے اتنا ہی فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے، اب خیال رہے کہ جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے، جبکہ ماننا کچھ اور ہے۔ ایک ہے جاننا، پہچاننا، اور پھر تیسرا ہے جو اس سے اوپر لیول کا، وہ کیا ہے؟ ماننا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاننے پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ صرف آپ کو جان لیا، آپ کو پہچان لیا، آپ کے ظاہری اوصاف کو جو ہے وہ پڑھ لیا۔ وہ تو کفار بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں، وہ تو دنیا کی بہترین ہستی کفار بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پھر بھی کیا وہ ایمان والے کہلائیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، سب ان کے خصائل دیکھتے تھے، ان کی ظاہری ہر چیز کو مانتے تھے، لیکن جو باطنی خصائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں فرمانے کہ وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی کفار جو ہیں یہودی، وہ اس قدر حضور کے بارے میں جانتے تھے وہ، لیکن فرق یہی آ گیا کہ مانتے نہیں تھے۔ تو ہم نے حضور کو ماننا ہے، جاننا پہچاننا تو یہ تو ہم بچپن سے ہی جانتے اور پہچانتے تو ہیں، لیکن ہم نے اصل میں مانیں گے تو پھر ہی ہم ایمان والے کہلائیں گے، اور ماننے میں آ جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو باطنی خصائل ہیں، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم نے اس زبان سے محبوب سے کلام بھی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنے ان ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص پر وجد طاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کیا ہی خوش نصیب ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کا حال دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث بھی سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ ہمارے لیے بات ہے، فرماتے سنا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو مجھے دیکھ کر ہی مان لائے، اور بڑا ہی مبارک ہے، اس سے بھی زیادہ یعنی مبارک وہ شخص ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی حضور اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں امتی ہوں گے میرے جو مجھے دیکھتے نہیں، مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لاتے ہوں گے، وہ مجھے جانتے پہچانتے اور مجھے مانتے بھی ہوں گے، تو وہ حقیقت میں ایمان والے ہوں گے۔ اور حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ اصل میں بڑے ہی مبارک لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، آگے کیا فرمایا؟ جو مومنین کی خصلتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ایک بات غور کرنی ہے ہمیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا، وہاں پہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا ذکر آئے گا، صرف نماز پڑھنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا ذکر بار بار آئے گا ساتھ ساتھ۔ تو یہی چیز جب ہم تفسیر میں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے کہ نماز قائم کرنے کا اصل میں کیا مطلب ہے۔ تو یہ 3 آیات ہے جس میں مخلص مسلمانوں کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو نماز قائم کرنے اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ پہلا ہم نے پڑھا کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پڑھی جائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سب سے پہلے تو وضو کر کے پڑھی جائے، قبلہ رخ ہوا جائے، فرائض کا، سنت کا، جو بھی ان چیزوں کا وہ جو خیال رکھنا ہے ہم نے، یہ تمام جو ہے اس کے ظاہری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے ہمارے اس کے نماز کے جو ہے وہ ظاہری حقوق ہم ادا کر دیں گے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اس کے باطنی حقوق بھی ادا کرنے، تب ہی ہماری نماز
ہم نماز پڑھیں گے نہیں فقط، ہم نماز قائم بھی کریں گے جب ہم اس کے باطنی حقوق ادا کریں گے. اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے. یعنی کہ اپنے آپ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس ٹائم کوئی کسی غیر کا خیال نہ آئے، کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، کسی کے بارے میں خیال نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے. بس اس ٹائم اللہ کی طرف خیال ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو تب ہی نماز کا جو باطنی حق ہے وہ ادا ہوگا. اور نماز قائم کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ فرمایا سورہ مومنون میں کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا سورہ مومنون میں ہی، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی ایمان والے. ایمان والوں کی صف بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اصل میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. نماز کی حفاظت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جب اگلی نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اب اس مطلب فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے ہم نے اس فجر کی نماز کی حفاظت کر کے رکھنی ہے. کس طرح کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چغلی نہیں کرنی، ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو فجر سے ظہر کے اس ٹائم میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے عصر کی نماز تک، کہ جب تک ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک اب کم از کم رمضان میں ہم اپنی یہ روٹین بنانا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان میں زیادہ انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دل کرتا ہے کہ ہم کچھ اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں بہترین طریقہ آج کا یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. آج سے فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک حفاظت کریں گے، اپنی فجر کی نماز کی، ظہر سے عصر تک اپنی ظہر کی نماز کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی ساتھ ساتھ توفیق عطا فرماتا ہے. پھر آگے جو متقی لوگوں کی نشانی بتائی گئی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا تو یہاں زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مکمل اس کی تو نہیں دی جاتی نا مال کی، یا بہت زیادہ مقدار میں تو نہیں ہوتی، 2.5% ہی ہوتی ہے مال کا. کتنا 40واں حصہ، پورے مال کا 40واں حصہ کیا جائے تو وہ زکوٰۃ نکلتی ہے ہماری. تو یا تو اس سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے، یا پھر صدقات نفلی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے نا، مال خرچ کرنے کی یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مطلب کتاب پر ایمان لے کر آئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں اس پر بھی وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. مطلب وہی بات ہم نے ابھی پہلے پڑھ لی. پھر اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ایمان والوں کی خصلتیں بتا دی کہ اللہ کی طرف سے ان کو کتنے انعامات عطا ہوں گے، اور انعامات کیا ہوں گے کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اصل کامیابی جو ہے وہ انہی کے پاس ہے، ایمان والوں کے ہی پاس ہے. اور اصل کامیابی ہر مسلمان کو اس لحاظ سے حاصل ہے کہ وہ ہر متقی مسلمان کو جو ان تمام باتوں پر عمل کرے گا. پھر چھٹی آیت میں فرمایا کہ بے شک وہ، اب یہاں سے شروع ہو جائیں گی کہ کفار کی خصلتیں، کہ کفار میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پہ بتا دیا کہ جن کی قسمت میں ہی کفر، جو ازل سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کفر کی مہر لگا دیا کہ یہ لوگ ہیں ہی کافر، ازلی کافر ہیں، انہوں نے کافر ہی رہنا. تو پھر حضور ان کو ایمان کی ترغیب بھی دیتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، یہ پھر بھی جو ہے وہ بات نہیں مانتے تھے.
تو یہاں پہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے یہ جو کفار وغیرہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے، جو اللہ تعالیٰ اس کے مطلب جو احکامات ہے اس کی جو مخالفت ہے اس پر جو عذاب کے بارے میں آپ ان کو بتاتے ہیں، تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں. آپ چاہے ان کو بتائیں کہ جنت میں جاؤ گے اگر اچھے اعمال کرو گے، یا پھر آپ ان کو ڈراتے رہیں دوزخ سے، یہ پھر بھی جو ہے وہ دور ہی رہیں گے، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم لوگ ہیں، انہوں نے کفر پر ہی قائم رہنا، ازلی کافر ہے یہ لوگ. اب یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکامات ہیں کہ جن کی ہر خاص اور عام کو جو معلوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزہ، حج، جنت، دوزخ، قیامت، آسمانی کتابیں، فرشتے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہمارے عقائد میں جو ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اور ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کے متعلق اگر کوئی شک کرے گا، ان پر ایمان نہیں رکھے گا کسی بھی لحاظ سے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کفر میں آ جائے گا وہ شخص. اور یہاں پہ یہ نہیں وہی مراد دی جا رہی کہ کافر ہیں یہ لوگ کہ کسی بھی ضروریات دین پر ایمان نہیں لے کر آتے. ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. وہ اللہ کے آگے یہ نہ کہیں کہ انہوں نے رسول تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب آپ حجت تمام کر دیں، مطلب پیارے نبی آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو اس بارے میں آگاہ فرما دیں. یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لیکن آپ کا جو فریضہ ہے، جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو رنجیدہ بھی نہیں ہونے دے رہا، پریشان بھی نہیں ہونے دے رہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا دل جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں دکھانا، یہ ہے ہی ایسے، یہ ازلی کافر لوگ ہیں، ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ یہ آپ سے فیض حاصل کر سکے.